آج اس زمانے میں جو سیدوں کی تعظیم و تکریم ہم آپ حضرات کرتے ہیں، یہ مقام اگر ہمیں بتایا ہے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے بتایا ہے۔ یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، یوں تو سیدوں کی تعریف میں جب بات آ گئی ہے تو شاعروں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں سیدوں کی شان میں، اہل بیت کی شان میں بڑے بڑے قصیدے لکھے۔ آپ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیے تو انہوں نے بھی سیدوں کی تعریف میں نبی کی آل کی شان میں بڑی تعریف کی ہے، بڑے بڑے اچھے قصیدے لکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ داغ دہلوی کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیے تو داغ دہلوی نے بھی سیدوں کی تعریف میں بڑے بڑے اچھے قصیدے لکھے۔ آپ دانش علی گڑھی کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے بھی قصیدے لکھے۔ شفیق جون پوری کی آپ شاعری کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے بھی بڑی تعریف و توصیف کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کے قصیدے کو پڑھتے چلے جاؤ اور اس کے بعد تمام کے قصائد پڑھنے کے بعد اس کے بعد جب تم بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شاعروں کو جب پڑھ کر دیکھو گے اللہ اکبر، تو تمام شاعروں کے قصیدے ایک طرف اور بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا ایک شعر ایک طرف، تمام شاعروں کی شاعری پر بھاری پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ بریلی کے تاجدار اعلی حضرت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے۔ آپ جملہ تو دیکھیے اور انداز شاعرانہ دیکھیے، آپ ذرا انداز شاعری کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، خطاب کا صیغہ ہے خطاب کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر جو اہل بیت کی اور جو سیدوں کی تعظیم و تکریم نظر آتی ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتی۔ میں یہ تو نہ کہوں گا کہ کسی نے ایسا نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا، اتنا کہوں گا کہ ایسا نہیں لکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سیدوں کا مقام دیکھیے اعلیٰ حضرت کی نظر میں، وہ ایسے ہی ان کو اعلیٰ حضرت تھوڑی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں آپ کو کسی پروگرام میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے اور دو مزدور جو ہے پالکی لے کر آ گئے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، لیکن آپ دیکھیے جب بھی اس واقعے کو پڑھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، میرے اعلیٰ حضرت جب پالکی میں بیٹھے، چند ہی قدم جو خدام ہیں آپ کے وہ پالکی کو لے کر چلے، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ اکبر بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، مضطرب البال آپ ہو گئے۔ آپ نے کہا روکو 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 روکو، پالکی کو روکا گیا، آپ پالکی سے اترتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تھا ارے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، یہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار کی آنکھیں اشک بار ہے، میرا امام رو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تھا ارے غضب ہو گیا، قیامت کے دن جب میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اگر میرے نبی نے پوچھ لیا اے احمد رضا تو نے میری اولاد کے کاندھے پر سواری کھائی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سید ہے اپنی نظر کو جھکائے ہوئے کڑے ہیں میرے سرکار، کبھی ان کے ہاتھوں کو چوم رکھے ہیں اعلیٰ حضرت، کبھی قدموں کو چوم رکھے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اعلیٰ حضرت کا عشق امام اہل سنت نے کہا تھا، وقت کے مجدد نے کہا تھا کہ تم پالکی میں بیٹھو اور اپنے کاندھے پر پالکی رکھ کے میں تم کو سواری کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ردا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت کا ادب ہے، انہوں نے یہ مقام اور یہ مرتبہ یہ سیدوں کا مقام بتایا تو بات چل رہی تھی میرے دوستو۔ اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی اعلیٰ حضرت تھوڑی کہا جاتا ہے۔ جب وہابیوں دیوبندیوں نے کہا کہ رسول اللہ دافع بلا نہیں ہے، وہ دافع الشافی الامراض نہیں ہے، امام اہل سنت نے اپنے قلم کو حرکت دی اور جب آپ
آپ نے رسول اللہ کو دافع البلا شافع الامراض جب ثابت کیا تو آپ نے ایک یا دو حدیثیں نہیں نقل فرمائی بلکہ آپ نے 62 قرآن کی آیتیں اور 300 حدیثیں نقل فرما کر آپ نے بتا دیا کہ جو بھی نبی کا غلام رسول اللہ کو پکارتا ہے تو میرے سرکار اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ تبھی تو کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، مفتی کرام الحق صاحب قبلہ زندہ باد۔ مسئلہ ایک بس کیا کہ رسول اللہ دافع بلا نہیں ہے۔ وہابیوں دیوبندیوں نے کہا کہ وہ مصیبتوں میں کام نہیں آ سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو، میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو ہٹایا 300 حدیثیں، کتنی 300 حدیثیں، 62 قرآن کی آیتیں رقم فرمائی اور ایسا جواب لکھا، ایسا کافی وافی شافی، ایسا جواب لکھا کہ پوری دنیا کی دیوبندیت کے دانتوں کو کھٹا کر دیا، اور کتاب کا نام رکھا الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت تھوڑی کہا جاتا ہے۔ آج کل تو ذرا سارا علم کیا آ گیا، ناپ رہا ہے اعلیٰ حضرت کو، ناپ کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مت لگاؤ مت لگاؤ۔ ابے تو جاہل یہ بھی نہیں جانتا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا معنی کیا آتا ہے، سمجھے نا؟ پہلے اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے تو ٹکر لے لے، پہلے ٹکر لے میدان میں، یا ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، سمجھے نا؟ ایسے ہی اعلیٰ حضرت تھوڑی ہے۔ مکے کے علماء نے، مدینہ طیبہ کے علماء نے، پوری دنیا نے ان کو مجدد ہی نہیں بلکہ مجدد اعظم کہا، مجدد اعظم تسلیم کیا۔ ایسے ہی تھوڑی اور ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت کا علم۔ آپ کے زمانے میں عیسائیوں نے یہ واویلا مچایا، شور مچایا کہ محمد الرسول اللہ تمام نبیوں میں افضل لکھی ہے، وہ افضل رسول لکھی ہے، افضل رسول لکھی ہے، تمام نبیوں میں افضل لکھی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا کہ محمد الرسول اللہ تمام نبیوں میں افضل لکھی ہے، اللہ اللہ، بریلی کا تاجدار مچل اٹھا، اسیسان ملت اسلامیہ۔ آپ نے جب اس کا جواب جب لکھنا شروع کیا، اپنے قلم کو جب جنبش تھی، اپنے قلم کو جب لہرایا، اللہ اکبر، تو آپ نے جب اس کا جواب لکھا کہ ہمارے نبی تمام نبیوں میں افضل ہے، تمام نبیوں میں افضل ہے، تمام نبیوں کے تاجدار ہے، تمام نبیوں کے امام ہے، تو آپ نے جب اس کا جواب لکھا تو ایک یا دو حدیثوں کو نہیں لکھا، 50 حدیثوں کو نہ لکھا، بلکہ آپ نے 100 حدیثوں کو نقل فرمایا اور دنیا کو بتایا کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، ایسے ہی اعلیٰ حضرت تھوڑی ہیں وہ۔ مسئلہ ایک اور حدیثہ کتنی لکھی؟ 100۔ کتنی زور سے بولو؟ 100۔ اور ذرا سنو، اور کہانی سنو، آپ کی حقیقت جانو۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے، عبارت پڑھنی نہ آتی، خطبہ نہ پڑھا جا سکتا، کتاب کا، سمجھے؟ ارے خطبہ عربی تو بہت دور کی بات ہے سید صاحب، اردو بھی نہ پڑھی جائے گی، واللہ بتا رہا ہوں، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال آیا۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، نماز مغرب کے بعد کتاب بھی رکھی ہوئی تھی، جب مولانا قاری خلیل صاحب جب یہ پہنچے ہیں تو کتاب بھی میرے ہاتھ میں تھی، میں مطالعہ کر رہا تھا۔ تو ایک مسئلہ ہے
کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ غائب کی مثال کے طور پر آپ سنبل میں ہیں، مراد آباد میں کسی کے آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ غائبانہ طور پر نماز پڑھیں، سمجھے نا۔ جب یہ مسئلہ آیا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں تو آپ ذرا دیکھیے کیسا دمدار، کیسی تحقیق انیق اور دقیق پیش کی ہے آپ نے، اور کیسے دلائل قاہرہ باہرہ کے انبار لگائے۔ بریلی کے تاجدار نے جب اس کا جواب لکھا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے جواب کو رقم کرتے ہوئے آپ نے 1 یا 2 حدیثیں نہیں لکھی بلکہ 57 حدیثوں کو لکھا۔ کتنی حدیثوں کو رقم فرمایا؟ 57 حدیثوں کو 84 کتاب، 57 حدیثوں کے علاوہ 84 کتابوں سے 283 عبارات فقہیہ کو نقل کیا۔ ایسے کی اعلیٰ حضرت تھوڑی ہے، ارے ان کو ایسے کی اعلیٰ حضرت تھوڑی کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آتا ہے داڑھی کا مسئلہ۔ کائے کا؟ داڑھی کا مسئلہ۔ داڑھی رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ اے میرے دوست، آپ بھی داڑھی رکھو، اپنے چہرے کو داڑھیوں سے سجا لو، میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اور جانتے ہو توجہ چاہوں گا داڑھی کی فضیلت میں، جب امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کنز الکرامت دافع قاطع نزدیت و وہابیت اعلیٰ حضرت نے جب داڑھی کی فضیلت میں جب حدیثوں کو رقم کیا، لکھتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے داڑھی کی فضیلت میں 56 حدیثوں کو نقل کیا اور اپنی کتاب کا نام رکھا لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار کا علم ہے یار، ایسے ہی اعلیٰ حضرت تھوڑی کہا جاتا ہے انہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، ان کو ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو ہے حدیثوں کا معاملہ کہ کتنی حدیثیں اور بیان کرتا میں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، سید صاحب کا ہمارے خطاب ہونا ہے، لیکن آخر کے جملے آپ میرے ذرا سن لیجئے، سمجھے نا۔ یہ تو ہے ایک مسئلے پر کئی 100 200 300 حدیثوں کو پیش کرنا، لیکن آپ یہ دیکھیے کمال اس سے بڑھ کر کیا ہے وہ بتاؤں میں آپ کو۔ اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث میں کتنی کتابوں کا حوالہ پیش کیا، یہ سنیے ذرا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو اس میں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ، یہ حدیث ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ، جس گھر میں تصویر ہو لٹکی ہوئی جاندار کی یا کتا ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کو 9 صحابہ سے روایت کیا، دمدار تحقیق آپ دیکھیے، 9 صحابہ سے روایت کیا اور 34 کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پر 34 کتابوں کا آپ نے حوالہ پیش کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بنیاد پر تو کہنے والے نے کہا، جب آپ کی تحقیقات انیقہ کو دیکھا، آپ کی جب بالغ نظری کو آپ دیکھا، جب دنیا نے آپ کی کتابوں کو پڑھا، علماء عرب و عجم نے آپ کی کتابوں کو پڑھا، العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ کا جب مطالعہ کیا، عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کی کتابوں کے اندر دلائل کے انبار کو دیکھا، دلائل قاہرہ باہرہ کو دیکھا، تو دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ پادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، اور پہچان سنیت بنا احمد رضا کا نام، جس پر نبی کا نام وہ جھنڈا رضا کا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں ان عورتوں سے شادی کرو جو تم کو اچھی لگے، اور 2 3 4 برادران اسلام، نیک عورت ہو، ماں باپ کے حقوق کو پہچانو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، خود بھی نماز پڑھو، اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کرو،
اپنے گھر کے بچوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کرو، قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔